حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چاہنے والوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، چاہنے والوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، تیرے دیوانوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، چاہنے والوں میں اے کاش۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، مسلمانوں کے اندر جو اس پرفتن دور کے اندر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان بہت بڑی غلط فہمیوں میں
یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے وہ بہترین افراد آپس میں تفرقے کا شکار ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن یا اپنے دلوں میں بغض پیدا کر لیا۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی مثال ہم دوسرے کسی بھی معاملے میں نہیں دے سکتے۔ وہ ایسے پاک باز لوگ تھے، میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب یہ بات پھر عرض کرتا ہوں، کوئی بھی اچھے شاگرد یا برے شاگرد ان شاگردوں کی وجہ سے استاد کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی شاگرد لائق ہوں، اچھے ہوں، اپنے علم میں عبور رکھتے ہوں تو کہتے ہیں فلاں استاد کا شاگرد ہے، اس استاد نے بہت اچھا اسے پڑھایا، اس کی تربیت کی۔ اگر بچے اچھے نہ ہوں تو کہتے ہیں کہ استاد ان کی تربیت نہیں کر سکا۔ اور جن شخصیات کے متعلق یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے استاد تھے معلم اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تربیت اور جن کی علم پڑھانا اور لوگوں کو اس کے متعلق اچھے انداز میں تربیت کرنا، اس کو زمین و آسمان کے مالک نے خود تسلیم فرمایا ہے۔ تو ان کے شاگردوں کے متعلق ایسی بات پھیلانا یہ کسی بھی دانا، عقل مند، ایماندار شخص کے لیے لائق نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جب میڈیا سارے کا سارا ایک ہی لائن پہ چل جائے اور لوگوں کو دن کو رات اور رات کو دن بنا کے پیش کیا جائے تو پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں اس بات کو تسلیم کرنے پہ کہ ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ وہ دن کی روشنی میں بھی کہا جا رہا ہے نہیں اندھیرا ہے۔ تو ایک انسان سوچتا ہے جو علم بھی زیادہ نہیں رکھتا، شاید میں ہی غلط نہ ہوں، جب بے شمار لوگ اسے رات کہہ رہے ہیں میں بھی رات تسلیم کر لوں۔ لیکن حقیقتاً وہ شخص اپنی جگہ پہ درست ہوتا ہے جو دن کو دن کہہ رہا ہے اور رات کے اندھیرے کو دن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ ایک کیوں نہ ہو۔ اس کی مثال میں کئی مرتبہ عرض کر چکا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی پوری قوم کے اندر اکیلے تھے، پوری قوم کا مزاج ایک تھا، ان کا عقیدہ ایک تھا، ان کا طرز عمل ایک تھا، وہ ساری کی ساری قوم ایک طرف تھی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اکیلے ایک طرف تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دونوں کا موازنہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم کا چونکہ موقف درست ہے، وہ اکیلا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرے نزدیک یہ سارے انسان، یہ پورا معاشرہ، اس کا پروپیگنڈا، ان کا طریقہ کار مجھے یہ تسلیم نہیں ہے، مجھے تو صرف اس ایک بندے کی بات پسند ہے جو حق پہ ہے، جو صحیح بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ اکیلا کیوں نہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میں ان کو امت نہیں تسلیم کرتا، میں ابراہیم اکیلے کو امت تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا قانون واضح فرمایا زمین و آسمان کے مالک اللہ رب العزت نے، جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ایک اصول اور قانون ہے کہ زیادہ ہونا حق کی شرط نہیں ہے، کسی پروپیگنڈا کر لینا یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے، جھوٹ کو زیادہ پھیلا کے لوگوں کے سامنے سچ ظاہر کرنا یہ حق کی علامت نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ کہتے ہیں، جو اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی جو اشکال تھا وہ میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ وہ اشکال یہ تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین انسان جس پہ امت کا اتفاق ہے، 1400 سال میں جتنے بھی اہل حق دنیا میں گزرے ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اس امت کے اندر اگر کوئی شخصیت سب سے بہتر اور افضل ہے تو وہی ہے جن کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
اور ہمیں یہ باور کروایا جاتا ہے سیدنا ابو بکر نے جو خلافت حاصل کی تھی اس میں کمپیٹیٹر تھے سیدنا علی، اور آپ نے زبردستی خلافت لے لی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے خلافت منتقل کس طرح ہوئی تھی، کیا اسباب بنے تھے، وہ گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیے، اور آپ یہ بات بظاہر جان گئے ہوں گے کہ اس سارے معاملے میں کمپٹیشن جو تھا وہ انصار کے ساتھ ہوا تھا، اور انصار کے جو سردار تھے وہ سعد بن عبادہ تھے۔ یعنی اس خلافت کے اندر اگر کسی نے خلافت کا اعلان کیا تھا تو وہ انصار نے کیا تھا، انصار جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مجلس کے اندر جا کے رسول اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ الائمۃ من القریش، سعد میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کیا تم اس مجلس میں موجود نہیں تھے کہ جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، تم ہمارے وزیر ہو، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہارے متعلق رسول اللہ نے وصیت فرمائی، ہم اس وصیت پہ عمل کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھو جو خلافت کا اعلان آپ لوگوں نے کیا ہے وہ درست نہیں، وہ رسول اللہ کے فرمان کے خلاف جاتا ہے، اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ میرے ساتھ دو شخص آئے ہیں، ایک کا نام عمر ہے اور دوسرا عبید اللہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ آپ نے اپنے لیے نہیں کہا تھا، لیکن حضرت عمر نے اس وقت یہ کہا کہ اگر اس مجلس میں جہاں ابو بکر نے یہ کہا میری گردن کو اڑا دیا جاتا مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اس بات پہ دکھ ہوا ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر کو یہ حیثیت ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں ان لوگوں کو حضرت عمر کہنے لگے کہ دیکھو لوگوں، یہ وہ شخص ہیں جن کو اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ آپ نے آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی، 8 تاریخ کو عشاء کی نماز شروع کی اور 12 تاریخ کو فجر کی نماز تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ہی کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عمر نے کہا اے انصار بھائیو، مجھے یہ بتاؤ جس شخص کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا تھا کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ انہیں پیچھے کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، جسے اللہ کے رسول نے کھڑا کیا ہم اسے پیچھے نہیں کر سکتے۔ سب نے ان کی خلافت پہ بیعت کی اور یہ بالاتفاق ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حالانکہ پہلی بات یہ روایت ہی غلط ہے، اگر اسے درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو اگر 1 لاکھ لوگ اس وقت مسلمان تھے، بالفرض 1 لاکھ میں سے 99,990 لوگوں نے اگر ابو بکر کی خلافت پہ بیعت کر لی تھی، اگر کچھ نے نہیں کی تو کیا یہ خلافت غلط ہو گئی؟ آج ہم ایک جمہوری دور میں گزر رہے ہیں۔ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے بے شک 25% لوگ، اگر 1 لاکھ ووٹ ہے 25,000 ووٹ کاسٹ کیے جائیں، ان میں سے جس شخص کو 1 ووٹ زیادہ مل جائے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ جائز حکمران ہے کیونکہ اسے ووٹ 1 زیادہ ملا ہے، حالانکہ سارے لوگوں نے اسے متفقن علیہ نہیں قبول کیا۔ تو ابو بکر تو وہ شخص تھے جنہیں بالاتفاق خلیفہ منتخب کر لیا گیا تھا، اور یہ بات یاد رکھیں یہ دنیا کا سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کمپیٹیٹر تھے اور آپ نے زبردستی ان سے یہ سب کچھ لے لیا تھا، یہ غلط ہے۔ دوسری بات جس پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا تقسیم کرنا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں، اور اس حدیث کی روایت کرنے والے بہت سے مختلف صحابہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث، انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی،
علم کے سوا انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور ہم جو بھی چھوڑ کے جائیں وہ درہم و دینار کی صورت میں ہے، مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے، اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ بالفرض اگر ہوتی بھی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ کوئی ہوتا جسے تقسیم کرنا ضروری تھا، تو اس ترکے کے حقدار 3 لوگ تھے۔ سب سے پہلا ترکے کا حقدار تھا ان کی ازواج، بیویاں۔ آپ دیکھیں آج بھی اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو قرآن کا اصول ہے، سورۃ نساء کی تیسرے رکوع میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میت کے ترکے میں سے 1/8 اگر اولاد ہے تو سب سے پہلے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ تو اس ترکے میں سب سے پہلے حقدار کون تھے؟ ازواج مطہرات، یعنی رسول اللہ کی بیویاں۔ نمبر 2 آپ کی اولاد، اس وقت آپ کی اولاد میں ایک بیٹی تھی، تو اگر ایک یا زیادہ بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، ایک بیٹی ہو تو اسے نصف ملتا ہے، اگر 2 یا 2 سے زائد ہو تو انہیں 2/3 ملتا ہے۔ باقی کا ترکہ جو ہے وہ میت کے بھائیوں کو یا چچاؤں کو یا چچا کے بیٹوں کو چلا جاتا ہے، جو بھی قریبی رشتہ دار ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سکا بھائی نہیں تھا، اور آپ کے چچاؤں میں ایک چچا زندہ تھا جن کا نام عباس بن عبد المطلب تھا، باقی آپ کے چچا فوت ہو گئے تھے۔ تو اب یہ 3 لوگ ہیں ترکے میں آنے والے، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹی اور آپ کا چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے لوگ ترکے میں آتے تھے۔ تو کیا سبب ہے؟ نہ تو بیویوں کا نام لیا جاتا ہے، نہ چچا کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی پیاری اور پاک باز بیٹی کو نشانہ بنا کے یہ کمپٹیشن کروایا جاتا ہے کہ میرے نبی کی بیٹی نے ابو بکر سے اس لیے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے انہیں ترکہ نہیں دیا تھا۔ صحیح روایات میں یہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ترکے کا معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ اصول ہے، جو مال غنیمت ہوتا ہے جنگ کے اندر کفار سے لڑ کے لیا جاتا ہے، اس میں جو تقسیم کا طریقہ ہے وہ سورۃ انفال کے اندر 10ویں پارے کی ابتدائی آیت میں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ یہ ساری آیتیں پہلے رکوع کے اندر یہی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ان میں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے رسول کا 5واں حصہ باقی مسلمانوں میں تقسیم ہوتا، اور وہ 5واں حصہ آپ اور آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والوں کی کفالت کے لیے استعمال ہوتا۔ اسی طرح ایک مال ہوتا ہے مال فیع، یہ وہ مال ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر کہیں سے حاصل ہو جائے۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر سے پہلے جن لوگوں نے مکہ مکرمہ سعودی عرب کا یہ شہر دیکھا ہے، یہ مدینہ منورہ سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ خیبر سے کچھ پہلے ایک قلعہ تھا، جو قلعے کا سردار تھا یوشع بن نون، یہ ایک یہودی سردار تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سارا خیبر فتح ہو گیا، کوئی سردار آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، تو اس نے آپ کو صلح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا 2 باتوں پہ، ایک بات پہ صلح ہوگی، اگر صلح کرنی ہے یا مسلمان ہو جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو، اگر مسلمان نہیں ہونا تو پھر آدھی تمہاری پیداوار کا جو آدھا ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ اس نے آدھا مسلمان نہ ہوا، آدھی پیداوار یہ دینا قبول کر لیا، اور اس مال کو جو لڑائی کے بغیر ہو مل جائے اسے مال فیع کہتے ہیں۔ اور اس مال میں سے ایک باغ تھا جسے باغ فدق کہتے ہیں، اس باغ فدق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تصرف کے لیے رکھا، اور یہ بات فرمائی کہ یہ ہمارے استعمال میں ہے، لیکن میرے بعد یہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوگا۔ اس کی واضح طور پہ رسول اللہ نے حکم فرمایا۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بنے تو ہماری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگی، اے خلیفۃ الرسول، میرے باپ کی وہ جو وراثت ہے یعنی فدق کا باغ وہ ہم میں تقسیم فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی یاد رکھو
میں زندگی میں کوئی نہ آج تک ایسا کام کیا ہے نہ آئندہ کروں گا جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی مخالفت ہو۔ اور بیٹی آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت مال و دولت نہیں ہے، اور ہمارا ترکہ جو ہے وہ تقسیم کہاں ہوگا مسلمانوں کے اندر؟ اس میں اولاد کو ترکہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس کا کبھی تقاضا نہیں کیا، کسی صحیح روایت میں یہ نہیں آتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، کہ میرے علاوہ جتنی آپ کی بیویاں تھیں انہوں نے حضرت عثمان کو مقرر کیا کہ آپ حضرت ابو بکر سے کہیں کہ ہمارا 1/8 جو ترکے میں سے حصہ بنتا ہے ہمیں وہ دے دیں۔ تو حضرت عائشہ کو جب پتا چلا کہ یہ پروگرام بنا ہے، آپ فوراً ان کے گھر جاتی ہیں جہاں یہ پلاننگ بن رہی تھی، جا کے کہتی ہیں اے میری ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ، آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، یہ درم و دینار ہمارا ترکہ نہیں ہوتا، آپ کیوں ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرنے لگی ہیں جو ہمارا حق ہی نہیں ہے؟ تو یہ تو اتنے پاک باز اور خوبصورت لوگ تھے، انہیں تو ایسا کلیش کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ آج پتہ نہیں کیوں لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ لو جی انہوں نے صدق کا باغ نہیں دیا تھا اس لیے فاطمہ پہ ظلم ہوا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سب سے پہلی بات 1932 میں ایک شخص نے کہی تھی، جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس میں سے پہلے خلیفہ ابو العباس عبداللہ صفاح جو ہے یہ حکومت اس نے سنبھالی۔ بنو عباس کی حکومت 1932 میں بنی، بنو امیہ کی ختم ہو گئی۔ یہ وہ خلیفہ ہے جس کے متعلق مسند احمد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق ایک بشارت دی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام صفاح ہے، اور اسے اللہ اتنا نوازے گا کہ وہ لپ بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کرے گا، یعنی وہ لوگوں کی حکومت ملے گی، لوگوں کی خیر خواہی میں یہ سب کچھ کرے گا، اور یہ ایک نیک انسان، اچھے دل والا اور رحم دل حکمران تھا۔ جب یہ حاکم بنا تو انہوں نے پہلا بحیثیت سربراہ مملکت خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ نے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے، آج تو ہم مسلمان اس بات کو فراموش کر بیٹھے، رسول اللہ کی سنت ہے آپ جب بھی لوگوں سے کلام کرتے پہلے اللہ کی تعریف کے کلمات کہتے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس سے معافی چاہتا ہوں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، میں اپنے نفس کی شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، برے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کا آغاز کرتے اللہ کی حمد و ثنا سے کرتے، اور یہی طریقہ کار صدیوں تک مسلمانوں میں رائج رہا، یہاں تک کہ ہم جیسے کمتر لوگ آ گئے جنہیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ اپنی بات کا آغاز اللہ کی تعریف سے کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا یہ ایک ایسی کتاب قانون ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنی، اور آج بھی ہمارے درمیان اگر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے چیز وہ قرآن عظیم ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس بندے کا نام ہے محمد بن حسن بن علی، یہ حضرت فاطمہ کی آل ابی طالب میں سے تھا، اس نے اپنے گلے میں قرآن لٹکایا ہوا تھا۔ یہ کھڑے ہو کے کہنے لگا جس اللہ کی تم نے حمد و ثنا بیان کی ہے اور جس قرآن کو حکم بنایا ہے، فیصل بنایا ہے، جسے تم نے جسٹس تسلیم کیا ہے، میں اس قرآن کے متعلق ہی تمہیں واسطہ دے کے کہتا ہوں میرا بھی فیصلہ کرو، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا میرے ساتھ ابو بکر نے ظلم کیا ہے، میری دادی فاطمہ کو انہوں نے فدق کا باغ وراثت میں نہیں دیا۔
صفا کہنے لگے میرے عزیز مجھے بتا کیا ابو بکر سے تم نے شکایت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے پھر ابو بکر نے کیا کہا؟ کہ ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے۔ کہنے لگے کیا ابو بکر کے بعد بھی مسلمانوں کا کوئی خلیفہ بنا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ کون تھے؟ یعنی معصومیت سے خلیفہ سوال کر رہا ہے۔ کہنے لگے وہ کون تھے؟ کہنے لگے عمر بن خطاب۔ کیا انہوں نے بھی تمہارے درمیان عدل نہیں کیا، وہ ظلم پہ ہی قائم رہے؟ کہنے لگا ہاں۔ پھر کہنے لگے اگر کیا اس کے بعد بھی مسلمانوں کا کوئی خلیفہ بنا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ کون تھا؟ کہنے لگے عثمان بن عفان۔ کہا انہوں نے بھی اس ظلم میں تمہاری کوئی معاونت نہیں کی؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے اس کے بعد بھی مسلمانوں کا کوئی خلیفہ بنا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے وہ کون تھے؟ کہنے لگے وہ علی بن ابی طالب امیر المومنین، علی بن ابی طالب میرے دادا تھے۔ کہنے لگے وہ اللہ کے بندے، علی مجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والے، مجھے یہ بتا علی نے لوگوں سے وہ وراثت فدق کا باغ چھین کے اپنے بیٹے حسن و حسین کو دے دیا تھا؟ وہ پیچھے دیکھنے لگا کہ میں بھاگوں کدھر، کہ وہ تو ظالم ٹھہرے کہ انہوں نے نہیں دیا۔ تو کہنے لگے تیرے دادا جی نے دے دیا تھا۔ آج تک جس بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے، سیدنا ابو بکر کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا سیدنا علی 6 سال تک خلیفہ نہیں بنے تھے؟ کیا اگر یہ ظلم ہوا تھا تو ان کے خانوادے کے ساتھ ہوا تھا؟ تو کیا انہوں نے سیدنا حسنین، اور کہنے لگے تم سے زیادہ حسنین افضل تھے، تم سے زیادہ متقی تھے، تم سے زیادہ حق رکھتے تھے، اور تم سے زیادہ رشتے میں علی کے قریب تھے۔ اگر علی نے نہیں دیا تو سبب کوئی ہوگا۔ اگر یہ میرا پہلا خطبہ نہ ہوتا، میری بادشاہت کا، میری خلافت کا پہلا دن نہ ہوتا، تو میں تیری گردن کو اڑا دیتا۔ تم نے اتنے عظیم لوگوں پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ تو بدقسمتی یہ کہ آج تک وہی بات دہرائی جا رہی ہے، اور اس سے عجیب بدقسمتی یہ کہ مسلمان اسے قبول کر رہے ہیں۔ اور جب بھی بات ہوتی ہے یہ مسلمان لڑتے بڑے ہیں، کون سا مسلمان لڑا تھا؟ کوئی ایک دن، 2.25 سال سیدنا ابو بکر کی حکومت رہی، ایک دن بھی ایسا کوئی بندہ، کوئی ایسی بات تاریخ کی مستند کتاب سے مجھے نکال کے دکھا دے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات میں سیدنا ابو بکر سے جھگڑا کیا ہو۔ اور پھر اس سے بڑی بات میں آپ کو عرض کر دوں، کیا جس شخص نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو، کیا کوئی بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ اس کے گھر والوں پہ احسان کرے گا؟ سیدنا ابو بکر جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی بیوی اسما بنت عمیس تھی، اور اسما بنت عمیس تھی، ایک بیٹا تھا محمد بن ابی بکر۔ یہ جب آپ حجۃ الوداع کے لیے نکلے تھے تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر جب فوت ہوئے اس وقت یہ تقریباً 2.5 سال سے زیادہ عمر، 3 سال سے کم تھی، 2.5 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد حضرت علی نے نہ صرف ان کی بیوہ سے شادی کی بلکہ ان کے بیٹے کو اپنی پرورش میں لیا۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ان پاک باز لوگوں کا نام لے کے ہم فرقوں میں کب تک بٹے رہیں گے؟ جبکہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر فوت ہوتے ہیں تو ان کی بیوہ سے سیدنا علی شادی کر لیتے ہیں اور ان کے بیٹے کو اپنی کفالت میں لے دیتے ہیں۔ ہم انہیں دشمن بنا رہے ہیں اپنا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی عدالت میں جب اللہ ہم سے پوچھے گا یہ تو دونوں بھائی آپس میں جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے کس بات پہ ٹانگ اڑائی تھی؟ کیوں الزام دیا تھا سیدنا علی کو یا سیدنا ابو بکر کو؟ یہ تو میرے تھے دونوں۔
اور ان کے دلوں میں تو کوئی بغض نہیں تھا. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد سیدنا عمر کو الزام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے خلافت چھین لی تھی. کس سے چھینی تھی؟ کون کمپیٹیٹر تھا اس خلافت میں؟ 13 ہجری میں جمادی الاخری حضرت ابو بکر بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہ بیماری بڑھتی بڑھتی اتنے کمزور ہو گئے کہ یعنی احساس ہوا کہ شاید اب میرے لیے یہ وقت آخری ہے. آپ لوگوں کے پاس آئے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، اور ان کے سامنے آ کے کہنے لگے اللہ نے تمہارا معاملہ میرے سپرد کیا تھا، اب تمہیں پتا ہے کہ میں بیمار ہو چکا ہوں اور شاید یہ میری بیماری آخری ہو. میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جس کو تمہارا دل چاہتا ہے امیر بنا لو. آج کے بعد جو شخص جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے، میں اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی ایسی بات شکایت نہیں کروں گا، آپ سب آزاد ہو. لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میری زندگی میں یہ فیصلہ کر لو تاکہ مجھے بھی اطمینان ہو جائے کہ تم بعد میں اختلاف میں نہیں پڑو گے. اب تاریخ کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے، کئی دن تک آپ روزانہ لوگوں کو کہتے رہے، لیکن جو بندہ جس کو بھی کہتا کہ تم خلافت سنبھال لو، وہ کہنے لگے نہیں جی میں نہیں کر سکتا. یعنی اگر کسی کے پاس بھی گئے وہ کہنے لگا میں نہیں. آخر کبار صحابہ جو تھے وہ سیدنا ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے اے خلیفۃ الرسول، آپ نے یہ معاملہ ہمارے سپرد کیا تھا، ہم اس معاملے کو حل نہیں کر پا رہے، ہم اپنی طرف سے آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ جس کو آپ چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں. آپ نے فرمایا سوچ لو. انہوں نے کہا ہاں ہم شعوری طور پہ یہ بات فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کی طرف سے نمائندے بن کے آئے ہیں، صرف ہماری رائے نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں آپ منتخب فرما لیں. آپ نے فرمایا پھر مجھے کچھ وقت دو، میں اس کے متعلق انویسٹیگیشن کر لوں، کوئی تحقیقات کر لوں. آپ نے صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے جو بڑے بڑے صحابی تھے جنہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں ایک عبد الرحمن بن عوف بڑے دانا اور عقل مند انسان تھے. انہیں بلایا، کہنے لگے عبد الرحمن تمہیں پتا ہے معاملہ جو ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے اب مجھے تم مشورہ دو، میں کیا کروں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ لوگوں نے معاملہ آپ کو دیا ہے، آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں کریں. کہنے لگے میں نے مشورے کے لیے تمہیں بلایا ہے، مجھے بتاؤ کہ عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے یہ بات چھوڑو، مجھے تم بتاؤ عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. یقین مانیے جس شخص سے انہوں نے پوچھا ایک ہی بات جواب تھی، عمر کا باطن یعنی ان کا اندر جو ہے اس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت عمر کا یعنی جس سے بھی پوچھا، عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا تو انہوں نے جواب کیا دیا، عمر کا جو باطن ہے ان کے ظاہر سے زیادہ پاکیزہ اور خوبصورت ہے. ہم کہتے ہیں نا ظاہر تو اچھا لگتا ہے لیکن باطن تو اللہ جانتا ہے. لیکن کئی بندے اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت اور اتنے صاحب کردار ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کے پہچانتا ہے ان کے اعمال سے، ان کے کردار، زندگی کے معاملات سے کہ اس بندے کا ظاہر سے زیادہ باطن پاک ہے. ہم کہتے ہیں نا، حالانکہ ہم نے باطن دیکھا نہیں ہوتا. اسی طرح ایک دوسرے صحابی کو بلاتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان کو. ان سے پوچھتے ہیں بھائی تمہیں پتہ ہے آج کل کیا معاملہ چل رہا ہے؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی لوگوں نے معاملہ آپ کو دیا ہے، اور ان سے بھی کہا کہ بھائی معاملہ تو دیا ہے لیکن میں نے مشاورت کے لیے تمہیں بلایا ہے.
حضرت عثمان سے بھی یہی بات پوچھی. حضرت عثمان کہنے لگے کہ میرے ذہن کے مطابق حضرت عمر کے متعلق جو بھی سوچا جائے آپ اس سے بھی اچھے ہیں. پھر آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت طلحہ کہنے لگے ابو بکر تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ ایک ایسے شخص کو ہمارے اوپر حاکم بنانے کا سوچ رہے ہو جو بڑے ہی سخت ہیں, کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. جب بٹھایا تو کہنے لگے طلحہ میں اللہ کو جواب دوں گا. اے اللہ موت کے وقت جب ظالم ظلم سے کانپنا شروع کر دیتا ہے, جب جھوٹ بولنے والا جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے, جب ایک بے خوف آدمی اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے, میں ایک ایسے وقت ایسا کام کرنے جا رہا ہوں, میں اللہ کی عدالت میں اللہ سے کہوں گا اللہ تیری مخلوق میں نے عمر سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا تھا, میں اس لیے اسے منتخب کر رہا ہوں. اور دوسری بات طلحہ تمہارا اعتراض کہ عمر سخت ہے یہ میری وجہ سے تھے کہ میں نرم تھا, عمر سخت تھے, لیکن جب یہ ذمہ داری آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عمر کے اندر سختی ختم ہو جائے گی. اور جب یہ سارا معاملہ آپ نے مشاورت کر لی پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا لوگوں ایک معاملہ تم نے مجھے اس میں اختیار دیا تھا کہ جو آپ فیصلہ کریں ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں, تو میں جس شخص کو میں نے اکیلے نہیں پوری انویسٹیگیشن تفتیش کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں تم سے پہلے پوچھتا ہوں جس شخص کو میں خلیفہ بناؤں تم اس کی بیعت کرو گے؟ سب نے بیک زبان یہ بات کہی کہ ہاں جس کو آپ منتخب کریں ہم اس کی بیعت کریں گے. پھر آپ نے ایک حکم نامہ لکھوایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا کہ منادی کروا کے سب لوگوں کو جمع کرو, ان کے سامنے یہ پڑھ کے سنانا. اور پھر ایسا ہوا مسلمان اکٹھے ہوئے, ان کے سامنے یہ پڑھ کے سنایا گیا اور اسی وقت حضرت ابو بکر کی زندگی میں حضرت عمر کے متعلق یہ بات ہوئی. اور اس سے پہلے یہ عرض کر دوں یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا پھر جب سارا فیصلہ کر لیا تو حضرت ابو بکر نے عمر کو بلایا, کہنے لگے عمر یہ ذمہ داری میں تم پہ ڈالنے لگا ہوں. عمر کہتے ہیں جو پاس بیٹھے لوگ تھے وہ کیسے ایسے جیسے کسی کو بڑی کو خوفناک خبر سنائی جائے نا, وہ ایک دم جو ہے کانپ جاتا ہے. کہنے لگے نہیں جی نہیں میں نہیں. حضرت ابو بکر نے تلوار نکال لی, کہنے لگے عمر تمہیں یہ حکم ماننا ہوگا. تو میں نے پچھلی مجلس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ دیکھا تھا کہ جب حضرت ابو بکر سے ناراضگی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شدید غصے کے ساتھ کہا تھا کہ تم سب نے میری تکذیب کی, اس نے میری تصدیق کی. جب تم کفر پہ قائم تھے اس نے اسلام کو مانا اور اس نے میری مدد کی, کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تو حضرت عمر کیسے ممکن تھا کہ حضرت ابو بکر حکم دیں اور آپ ان کے حکم کی سرتابی کریں؟ ان کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا. اب اس میں ذرا غور فرمائیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں آنے کے لیے کسی کمپٹیشن میں شامل تھے؟ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی کمپین چلائی تھی؟ یا آپ کے مقابلے میں کون شخص تھا جو آیا کہ جو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا کہ عمر کے مقابلے میں یہ ہے جس کو چاہتے ہو ترجیح دو؟ ہر شخص یہی کہتا تھا کہ عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے, ابو بکر کے بعد عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم یہ بات یہی ہے, یہ میری نہیں اللہ کے رسول کی بات ہے کہ ابو بکر کے بعد عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو جب یہ سارا معاملہ یہ ان کو مل گیا اور 10 سال 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک
10 سال آپ نے خلافت پہ متمکن رہے. کوئی دنیا کا شخص بتلائے تو صحیح کہ کبھی کسی شخص نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ عمر نے فلاں معاملے میں عدل نہیں کیا. صرف ایک بات آتی ہے، یہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عمر کے دوست تھے عبد الرحمن بن عوف، ان کی بڑی عزت کرتے تھے. انہیں بھیجا، کہنے لگے کہ عمر سے جا کے کہو کہ سختی نہ کیا کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جا کے کہا امیر المومنین میں ایک ریکویسٹ لے کے آیا ہوں. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے امیر المومنین سختی نہ کیا کریں. حضرت عمر بڑے دانا تھے، کہنے لگے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تمہیں طلحہ نے بھیجا ہے نا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے عبد الرحمن بیٹھ جاؤ، مجھے ایک بات بتلاؤ. لوگوں نے بے اعتدالیاں کی، میں سخت ہوا تو میں ڈر گیا کہ سختی کا اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا. پھر میں نرم ہوا، اتنا نرم ہوا کہ لوگ جو ہے بے راروی میں پڑنے لگے. پھر مجھے اپنی جو ہے رحم دلی کو اور اپنی سختی کو چھوڑنا، اسے میں نے سمجھا کہ کہیں اللہ کے ہاں پوچھنا ہو مجھے بتاؤ درمیان والا رستہ کون سا ہے. جب یہ بات کہی حضرت عبد الرحمن بن عوف سارو قطار رونے لگے اور اپنا کپڑا پکڑ کے اٹھ کے روتے ہوئے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اور لوگوں، اے عمر کو چھوڑ کے کہاں سے بھلائی ملے گی تمہیں؟ عمر کی سختی بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہے اور ان کی نرمی بھی اللہ کی ڈر کی وجہ سے ہے. مجھے بتاؤ عمر کے علاوہ تمہیں بھلائی ملے گی کہاں سے؟ اور آج بابر تو یہی کروایا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ اہل بیت سے حضرت علی اور ان کے گھر والوں سے سختی کی تھی. مجھے بتائیں جو شخص کسی پہ سختی کرے، جس کے دل میں ان کے متعلق اناد ہو، تو کیا وہ اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی درمیانی بیٹی ام کلثوم، ان کا رشتہ باوجود عمر کی بہت زیادہ تفاوت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور یہ خلافت کے دوران دیا. اگر حضرت علی کے دل میں کلیش تھا یا خلش تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی معاملے میں زیادتی کی، تو جسے اللہ کے نبی نے شیر خدا کہا تو وہ شیر خدا ایسا کام کر سکتے تھے؟ جن کی دلیری ضرب المثل ہوئی، جو اللہ کے شیر کہلائے، ان سے ایسی توقع کی جا سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے داماد تھے، اور ایک بڑی خبیث بات کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تھپڑ مارا. مجھے بتاؤ جس کی ماں کو تھپڑ مارا ہوگا اور وہ ماں بھی دنیا کی عظیم عورت ہوگی، اس کی بیٹی کسی اس بندے کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ کچھ خدا کا خوف کر لو مسلمانوں، ہم کون سا رستے پہ جا رہے ہیں؟ کن فتنوں میں پڑ گئے ہیں ہم؟ ہمیں تو اللہ نے منتخب کیا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے، ہم اسلام کی سربلندی کے بجائے اسلام کی جڑیں کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اپنی اپنی خباثت کو اسلام کا نام دیتے ہیں. کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ جبکہ کفار کے جتنے بھی مورخین ہیں، یہود و نصارہ، مجوسی، بے دین دہریے، جو اسلام کے زبردست مخالف ہیں، 1400 سال میں ایک مورخ بھی ایسی روایت نہیں لا سکا
کہ وہ کہے کہ عمر نے فلاں معاملے میں یہ ظلم کیا تھا، بلکہ عدل نشان بن گیا سیدنا عمر کا، یہ ماٹو تھا۔ اور میرے عزیز بھائیو دیکھیں، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے ہاتھ میں کانسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پکڑا، دیکھا، بچے سے پوچھا کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا یہ وہ جو بیت المال کا خازن ہے نا، اس نے مجھے دیا تھا۔ آپ اسی وقت اٹھے، اس خازن کے پاس جو خزانچی تھا، جہاں وہ محافظ تھا، اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا بھئی یہ کیوں دیا ہے؟ کس لیے میرے بیٹے کو دیا ہے؟ وہ کہنے لگے امیر المومنین یہ کوئی چیز ہے جس پہ آپ اتنے غصے میں آ گئے ہیں؟ میں نے خزانے میں دیکھا، مجھے چاندی اور سونے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، جو سب سے فضول چیز تھی میں نے وہ آپ کے بیٹے کو دے دی، کیا میں نے ظلم کیا ہے؟ حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں حرام کھلانے کے لیے عمر کی اولاد کے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ میرے بچے کے علاوہ تمہیں حرام کھلانے کے لیے کوئی بچہ نہیں ملا؟ اور پھر آپ نے یہ بات کہی، آج کے بعد یاد رکھ، عمر کی اولاد میں سے کبھی کسی نے صدقہ یا ان مالوں کو کبھی اپنی زبان پہ نہیں رکھا، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد میری اولاد کو ایسی کسی چیز کو نہ دینا۔ جو اتنا شخص حرام و حلال کی تمیز کرتا ہے، بلکہ ایک طبقات ابن سعد میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک چھوٹی سی بچی، بڑی پتلی دبلی سی، اچھلتی کودتی بھاگ رہی تھی، اپنے بیٹے عبید اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ عمر کی بیٹیوں میں بیٹی ہے جی۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا مطلب ہے؟ تیرے طنز کرنے کی وجہ سے میں تمہارا کوئی مال بڑھا دوں گا؟ اللہ کی قسم، جو عمر کے اہل و عیال کا حق ہے میں اس سے ایک پائی زیادہ تمہیں نہیں دوں گا۔ جو شخص ایک پائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو شہید ہوتے ہیں تو قبر کی جگہ کے لیے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جاؤ ماں سے پوچھ کے آؤ، مجھے اجازت دیتی ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، تو سیدہ عائشہ نے کہا، رو رہی تھی، ابن عمر جب جا کے کہے کہ میرا، کہا امیر المومنین نہ کہنا عمر کہتا ہے کہ مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے، اگر وہ اجازت دیں تو فبیہا، نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ پھر جب واپس آئے بڑے مضطرب پریشان، بار بار باہر دیکھتے ہیں، اسی اثناء میں سیدنا عبداللہ بن عمر واپس آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین عبداللہ آ گئے۔ پوچھا کیا جواب لے کے آئے؟ بیٹے نے کہا اے ابا جان، آپ کی جو خواہش تھی کہ ماں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے یہ جگہ رکھی تھی، لیکن آپ کی ذات کو اپنے آپ پہ فوقیت دیتی ہوں۔ بیٹے کو قریب کیا، بیٹے میری کان میں بات سنو، جب میری جان نکل جائے، میری میت کو تیار کر کے لے کے چلو دفن کے لیے، تو ایک مرتبہ پھر ماں سے پوچھنا ممکن ہے انہوں نے وزاداری میں یہ بات کہہ دی ہو، ان کا دل نہ چاہتا ہو، جب میں نہیں ہوں گا ان پہ کسی کا بوجھ نہیں ہوگا، بیٹے اگر ماں اجازت دے گی تو دفن کرنا، وگرنہ قبرستان میں جا کے دفن کر لینا۔ جو ایک قبر کی جگہ زبردستی نہیں لینا چاہتا، کیا وہ خلافت کسی سے چھین کے لے گا؟
ہمارے لیے تو وہ مشعلیں ہیں، ہم تو ان کو دیکھ کے رستے پکڑتے ہیں۔ اگر انہی کو بجھا دیں گے تو بتاؤ کہاں سے روشنی ملے گی؟ اگر انہی مشعلوں کو اندھیرا کہہ دو گے، اگر یہ ظلم کی علامتیں بن جائیں گی تو بتاؤ ہمیں روشنی کہاں سے ملے گی؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جو ان ایکسپیکٹڈ حکمران نہیں بنے تھے، یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے حکمران نہیں بنے تھے، بلکہ اللہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے انہیں یہ بہت بڑے منصب عطا کیے تھے، اور ان کے اوپر اللہ کا رحمت والا ہاتھ تھا کہ یہ جس میدان میں اترتے تھے اللہ انہیں عزتیں نصیب فرماتا تھا۔ جن کو اللہ عزتیں دی، ہم ان کی عزت کو پامال کر سکتے ہیں؟ یہ تو اسی طرح ہوئی کہ چاند کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، وہ دنیا سے ہزاروں کروڑوں نوری سال دور اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ اگر مجھ جیسا ایک حقیر انسان چاند پہ تھوکے تو چاند کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تھوکے میرے منہ پہ آئیں گی۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کے آسمان پہ چمکنے والے وہ خوبصورت چاند اور سورج ہیں جن پر تھوکنا ان کی عظمت کو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہم اپنے منہ پہ ذلت کی کالک مل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کے متعلق بغض نہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے، کیونکہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا ایک جزو لا ينفک ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ان کی محبت نہ ہوئی تو ہمارا ایمان ہی مشکوک ہے۔ اللہ ہمیں ایسی خباثت سے محفوظ رکھے۔ اس کے آگے جو سلسلہ چلا وہ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المظلومين في فلسطين اللهم انصر المظلومين في فلسطين اللهم انصر المظلومين في سوريا اللهم انصر المظلومين في كل مكان اللهم اهلك الحنود واليهود اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ چاہنے والوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، چاہنے والوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، تیرے دیوانوں میں اے کاش میرا نام بھی ہو، چاہنے والوں میں اے کاش